اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم انا ادرس الدرس في مدینة الاموات۔ في هذا الدرس المصنف هو يفرق بين الغنی وبين الفقیر حينما يموت، یعنی المصنف هو ينظر بين میت الاغنیاء ومیت الفقراء والمفلسین۔ هو يبدأ هذا الدرس هكذا: تملست بالأمس من غوغاء المدینہ۔ کہتے ہیں گزشتہ کل جو گزرا ہے، میں شہر کی بھیڑ بھاڑ اور شور و غل سے نکل کر باہر آیا۔ وخرجت امشی فی الحقول الساکنہ حتی بلغت اکمت عالیۃ البستها الطبیعۃ اجمل حلاہا۔ وہاں سے میں آیا تو کہتے ہیں کہ جو پرسکون جگہ کھیتوں کی تھی وہاں پہ چلا گیا، اور وہاں پہ جانے کے بعد ایک بلند پہاڑی پر چوٹی پر چڑھ گیا، جہاں سے جو فطرت نے پورے اس منظر کو خوبصورت قسم کا زیور پہنا رکھا تھا، اور وہ سرسبزی اور شادابی تھی۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی اسے میں دیکھ رہا تھا۔ فوقفت وقد بانت المدینة بكل ما فيها من البنایات الشاہقة والقصور الفخمة تحت غیمة کثیفة من دخان المعامل۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں رکا، اور کہتے ہیں کہ پھر شہر کی جو بلند ترین ساری عمارتیں تھیں، جو اس کے بہت ہی عظیم شان قسم کے محلات تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ایک کثیف، ایک موٹے، ایک کہتے ہیں کہ بادل کے نیچے وہ سب تھیں، اور یہ وہ دھواں تھا، بیسکلی بادل نہیں تھا، جو میلوں اور کارخانوں کے سے نکل رہے تھے۔ جلست اتأمل عن بعد فی اعمال الانسان۔ اور کہتے ہیں کہ دور سے میں لوگوں کی کار فرمائی کے بارے میں، لوگوں کی کارکردگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فوجدت اکثرها عناء۔ تو میں نے اس میں بڑی تکلیف دیکھی اور بڑی مجھے مشقت سی نظر آ رہی تھی۔ فحاولت فی قلبی اللہ افتکر بما صنعہ ابن آدم۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوشش کی اپنے دل میں، یہ سوچتا رہا کہ یہ جو ابن آدم ہے، جو انسان ہے، یہ جو ساری چیزیں، اس کی جو ساری کارکردگی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیوں نہ سوچوں۔ وحولت عینی نحو الحقل کرسی و مجد اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب کھیت کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں پر اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ فطرت، اس کی قدرت پوری طریقے سے مجھے نظر آ رہی ہے۔ فرأیت فی وسطہ مقبرۃ ظہرت فیہ الاجداث الرخامیہ المحاطۃ باشجار السرو۔ تو اس کے بیچ میں مجھے ایک قبرستان نظر آیا، جس میں سنگ مرمر کی قبریں تھیں، اور کہتے ہیں کہ وہ شمشاد کے سر کے درختوں سے گھرا ہوا تھا پورا۔ ہناک بین مدینۃ الاحیاء و مدینۃ الاموات جلست افکر۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں میں یہ سوچنے لگا
کہ یہ جو زندوں کا شہر ہے اور یہ جو ایک طریقے سے مردوں کا شہر ہے، دونوں کے بارے میں سوچنے لگا، غور کرنے لگا، اور افکر فی کیفیت العراق المستمر والحرکہ الدائمہ فی ہذہ، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جو اس شہر میں ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک طریقے سے کھمسان ہے، اور کہتے ہیں کہ مستقل ایک آواگمن ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ وفی السکینۃ السائدہ والہدوء المستقر فی تلکا، اور کہتے ہیں کہ جو شہر خاموشاں ہے وہاں پر ایک بڑا سکون ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک مستقل وہاں پر قرار ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ من الجہت الواحدہ آمال و قنوط و محبہ و بغضہ و غنا و فقر و اعتقاد و جحود، اور کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا ایک زاویے پہ نظر ڈالی جائے تو جہاں پر اس دنیا میں امیدیں ہیں وہیں اس دنیا میں مایوسیاں بھی ہیں، جہاں اس دنیا میں محبت ہے، یگانگت ہے، وہیں بغض و عناد اور عداوت بھی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جہاں یہاں ایک غنا ہے، ایک آسودگی ہے، وہیں پر یہاں ایک مفلسی ہے، فقر بھی کچھ لوگوں پر طاری ہے، اور جہاں یہاں پر اعتقاد ہے، یقین ہے، اللہ کے رکوع و سجود ہیں، وہیں پر کچھ ایسے بھی ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کی قدرت کا، اس کی طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ ومن الاخری، اور دوسری ایک جہت یہ ہے کہ تراب فی تراب تقلب الطبیعۃ بطنہ ظاہرا وتبدأ عنہ نباتا ثم حیوانا وکل ذلک یتم فی سکینۃ اللیل۔ اور کہتے ہیں کہ ایک میں مٹی کے بارے میں سن رہا تھا کہ یہ طبیعت جو ہے اس مٹی کے نیچے کے حصوں کو الٹتی پلٹتی رہتی ہے، ظاہری طور سے اس کو منظر عام پہ لاتی ہے، اس کے باطن کو، اور پھر اس سے پودوں کو نکالتی ہے، اور پھر جاندار چیزوں کو پیدا کرتی ہے، اور یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہے، یہ پودوں کا بڑھنا، زندوں کا نکلنا، کیڑوں کا پیدا ہونا، یہ سب چیزیں رات کو سناٹے میں یہ چیزیں انجام دیتی ہے اور پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ بین انا مستسلم لعوامل هذه التوملات اس تلفت ناظری جمع غفیر یسیر الحوینا تتقدمہ الموسیقی وتملأ الجو الحانا محزنتا۔ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنے پر میری نظر ایک بہت بڑا جم غفیر تھا، مجمع تھا، وہاں پر میری نگاہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے آگے آگے موسیقی چل رہی تھی، باجے بج رہے تھے، اور وہ باجے بالکل فضا میں ایک طریقے سے فضا میں بھرے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے موکب و جمعن بین الفخامہ والعظمہ، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسے لوگوں کی بھیڑ بھی تھی، ایک ایسا اجتماع بھی تھا جس میں بڑے بڑے لوگ، نام اور قسم کے لوگ شامل تھے۔ وآلاف بین اشکال الناس، طرح طرح کے لوگ سے، مختلف طبقے سے، مختلف زاویے سے آئے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو چیز تھی جو آگے آگے چل رہی تھی، جنازت و غنیین قویین، ایک بہت بڑے مالدار
اور کہتے ہیں کہ صاحب منصب شخص کا تھا. کہتے ہیں رفات میتن تتبعها الاحیاء، اور اس سے جو ڈیڈ باڈی تھی، جو اس کے پیچھے پیچھے کہتے ہیں کہ لوگ چل رہے تھے اور سب کے سب رو رہے تھے. وَيُعَلْوِلُونَ، اور کہتے ہیں کہ سینہ کوبی کر رہے تھے، بڑا شور و بڑا غم کا اظہار کر رہے تھے. اور وَيَبُثُّونَ بِالْهَوَاءِ الصُّرَاخَ وَالْوَعَيْلَ، اور کہتے ہیں کہ فضا ان کے چیخ و پکار سے بالکل آباد ہو گئی تھی. عجیب قسم کا ہنگامہ تھا، شور تھا، چیخ و پکار تھی. بلغ الجبانۃ فاجتمع الکہان یصلون ویبخرون، کہتے ہیں کہ پھر یہ ساری بھیڑ، سارا یہ جنازہ کہتے ہیں کہ جو تھا قبرستان میں پہنچتا ہے. وہاں پر کاہن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ تسبیحات اپنی شروع کرتے ہیں اور ویبخرون، اور کہتے ہیں کہ پھر ایک طریقے سے دھونی دیتے ہیں. وانفرد الموسیقیون ینفخون الابواق، اور کہتے ہیں کہ وہاں موسیقار بھی تھے اور کہتے ہیں کہ بگل وہ بجا رہے تھے. وبعد قلیل انبر الخطباء، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد خطبہ منظر عام پر آتے ہیں، جو مقررین ہیں وہ سامنے آتے ہیں. فَأَبْنُ الرَّاحِلِ بِمُنْتَقِيَاتِ الْكَلَامِ، تو کہتے ہیں کہ وہ جانے والی جو میت ہے، کہتے ہیں اس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے طرح طرح کے کلام، خوبصورت الفاظ، کہتے ہیں کہ گفتگو کا انتخاب کرتے ہیں. ثم الشعراء فرثوه بمنتخبات المعانی، اور کہتے ہیں کہ پھر شعراء آتے ہیں اور وہ ان کی جو شاعری ہے، کہتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی فنکاری کے ذریعے میت کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں. وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُتِمُّ بِتَطْوِيلٍ مُمِلٍ، اور کہتے ہیں کہ اس میں اس قدر تیزی تھی، اس قدر ہر شخص کی شاعری ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر کوہان درود السلام پڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی لمبا وقت لے رہی تھیں اور کہتے ہیں کہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا بکواس کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں بعد قلیل انقشع الجمع عن جدس تسابق فی صنعت الحفارون والمہندسون، کہتے ہیں اس کے بعد یہ سارا مجمع جو ہے کہتے ہیں کہ میت سے، جنازے سے ہٹ جاتا ہے. اور پھر جو قبر کھودنے والے انجینئر ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اور پھر اس کے پورے اس کی باڈی پر کہتے ہیں کہ قسم قسم کے جو پھول ہیں جنہوں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گوندھا ہے، بنایا ہے، وہ سارے جو بھوکے ہیں کہتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں. تو صرف اتنی سی بات یہاں تک بتائی گئی کہ انسان جب امیر ہوتا ہے تو اس کی میت بھی الگ ہوتی ہے، بڑی شاندار قسم سے اس کا جنازہ جاتا ہے، بڑی شاندار قسم سے اس کی تعریفیں ہوتی ہے، اس کے اوپر اظہار خیال کیا جاتا ہے، اس کی خصوصیات کو منظر عام پہ لایا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. تو یہاں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے، اب آگے یہ بتائے گا، لیکن جب ایک غریب قسم کا، ایک مجبور بے کس شخص کے انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت کے ساتھ، اس کے جنازے کے ساتھ کس طریقے کا منظر ہم دیکھتے ہیں، ان دونوں میں موازنہ کیا گیا ہے. اب اس کے بعد کل آپ سے باتیں ہوں گی.